بھارت کی جناب جو بےزتی ہو رہی ہے وہ صرف پاکستان کی طرف سے یا پاکستان سے جنگ کرنے کے حوالے سے نہیں ہو رہی، بلکہ پوری دنیا میں اور ممالک کے ساتھ بھی جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہاں سے بھی ان کی کافی بےزتی ہو رہی ہے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے پورا ایک بیان جاری کیا گیا ہے۔ مس ورلڈ کا مقابلہ جو ہے وہاں پہ ایک کنٹیسٹنٹ جو ہے وہ چھوڑ کے چلی گئی، جس کا تعلق انگلینڈ سے تھا۔ انہوں نے کہا بھائی یہاں پہ جو ہے پوری طرح جو ہے وہ ہراساں کیا جاتا ہے خواتین کو، میں یہاں پہ نہیں رہ سکتی۔ اس نے وہ کانٹیسٹ بھی چھوڑ دیا، جبکہ وہ مس ورلڈ کا کمپٹیشن لڑنے کے لیے آئی ہوئی تھی، وہ ملک ہی چھوڑ کے چلی گئی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بھارت کی جناب جو بےزتی ہو رہی ہے وہ صرف پاکستان کی طرف سے یا پاکستان سے جنگ کرنے کے حوالے سے نہیں ہو رہی، بلکہ پوری دنیا میں اور ممالک کے ساتھ بھی جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہاں سے بھی ان کی کافی بےزتی ہو رہی ہے، اور تھوڑی دیر میں یہ تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چاہے بنگلہ دیش ہو، بنگلہ دیش کی جانب سے پورا ایک بیان جاری کیا گیا ہے انڈین میڈیا کے حوالے سے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک عدد مقابلہ ہو رہا ہے مس ورلڈ کا۔ تو مس ورلڈ کا مقابلہ جو ہے وہاں پہ ایک کنٹیسٹنٹ جو ہے وہ چھوڑ کے چلی گئی، جس کا تعلق انگلینڈ سے تھا۔ انہوں نے کہا بھائی یہاں پہ جو ہے پوری طرح جو ہے وہ ہراساں کیا جاتا ہے خواتین کو، میں یہاں پہ نہیں رہ سکتی، میں اس ملک میں نہیں رہ سکتی۔ وہ ملک ہی چھوڑ کے چلی گئی۔ اس نے وہ کانٹیسٹ بھی چھوڑ دیا، جبکہ وہ مس ورلڈ کا کمپٹیشن لڑنے کے لیے آئی ہوئی تھی، لیکن وہ چھوڑ کے چلی گئی۔ یہ ساری خبریں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو ذرا عید کے حوالے سے بات کر لی جائے۔ جناب ذی الحج کا چاند جو ہے وہ کل رویت ہلال کمیٹی نے اناؤنسمنٹ کی، انہیں نظر نہیں آیا، تو عید جو ہے وہ 7 جون بروز ہفتہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگی۔ اور جو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مطلع ابر آلود رہا اور پاکستان میں کہیں سے چاند نظر آنے کی شہادت نہیں ملی ہے، اور اس لیے عید جو ہے وہ 7 جون بروز ہفتہ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں وہ جناب پہنچ گئے ہیں آذربائیجان، اور آذربائیجان میں ان کی آذربائیجان ان کے جو صدر ہیں الہام علیوف، ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ آرمی چیف بھی جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے، اسحاق ڈار صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو مختلف ملکوں سے ملاقات کرنے کا سلسلہ ہے وہ اب اپنے فائنل لیگ کے اندر جو ہے وہ پہنچ گیا ہے، جہاں پہ شہباز شریف صاحب کی آذربائیجان کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا تھوڑا سا انڈیا کا تیا پانچا کرتے ہیں، ذرا تیار ہو جائیں، یہ ان کی کیا حرکتیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے تو اس جنگ کے دوران جو ہے انہوں نے کتنی فیک نیوز دیں، ہمارے علاوہ کیا انڈیا کے اپنے اندر ان کا کتنا بستی پروگرام ہو رہا ہے، وہاں پہ مطلب لوگ ان کو تھو کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کی ٹکے کی کریڈیبلٹی نہیں رہی ہوئی۔ تو اب صرف یہ نہیں، بنگلہ دیش کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک پورا کتابچہ جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ ان کے چیف ایڈوائزر، بنگلہ دیشی حکومت کے چیف ایڈوائزر کی جانب سے ان کے آفیشیل اکاؤنٹ کے اوپر یہ پوری اتنی لمبی ٹویٹ جناب یہ جاری کی گئی، اور اس کے اندر مطلب ٹویٹ تو خیر بہت لمبی ہے، میں آپ کو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی، حال ہی میں کئی ہندوستانی مین اسٹریم چینلز اور میڈیا آؤٹلیٹس بنگلہ دیشی فوج اور عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر یعنی کہ ڈاکٹر یونس سے متعلق مسلسل جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں۔ یہ ڈس انفارمیشن مہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز خاص طور پہ ٹویٹر پر بھی بڑے پیمانے پر پھیل چکی ہے۔ یہ من گھڑت کہانیاں زیادہ تر گمنام ذرائع پر انحصار کرتی ہیں، اور ان میں قابل اعتبار ثبوت یا قابل تصدیق سورس کی شدید کمی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ 26 مئی کو CNN نیوز 18 نے ایک مضمون شائع کیا جس میں جھوٹا الزام لگایا گیا تھا کہ بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقار الزماں چیف ایڈوائزر محمد یونس کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے تمام ممکنہ آپشنز تلاش کر رہے ہیں۔ یہ بنیادی دعویٰ بعد میں فرسٹ پوسٹ نے بھی دوبارہ شائع کیا۔ ان رپورٹس کے مطابق نامعلوم ذرائع کے حوالے سے آرمی چیف مبینہ طور پر یونس کی عبوری حکومت کو چیلنج کرنے کے لیے آئینی خامیوں پر غور کر رہے ہیں۔ آرٹیکلز میں مزید دعویٰ کیا گیا کہ اگر یونس سے اقتدار کی منتقلی ناکام ہو جاتی ہے تو آرمی چیف بنگلہ دیش کی سیاست پر سافٹ ٹیک اوور کے لیے دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ وہ ممکنہ طور پر صدر محمد شہاب الدین پر ہنگامی حالت کا اعلان کرنے، عبوری حکومت کو تحلیل کرنے اور انتخابات میں تیزی لانے کے لیے دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ اچھا، خود ہی بیٹھ کے جو ہے نا ان کا یہ طریقہ کار ہے، خود ہی بیٹھ کے پورا جو ہے نا این جو ہوئے گا تو پھر این جو ہوئے گا، پھر اون جو ہوئے گا تو این جو ہوئے گا، تو اینڈ جو ہے نا ساڑھے کو سونے کا انڈا آ جائے گا مرغی کا۔ یہ وہ جو خیالی پلاؤ ہوتا ہے نا، یہ بیسکلی انڈین میڈیا اس طرح کریٹ کرتا ہے۔ تو ہم تو خیر مطلب ہیں، ظاہری بات ہے ہماری تو جنگ ہوئی ہے، یہ بنگلہ دیش کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اچھا، وہ جب سے وہاں پہ ڈاکٹر یونس کی بیسکلی گورنمنٹ آئی ہے نا، تب سے ان کو چمڑے لڑے ہوئے ہیں۔
کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ہے. اب یہ بنگلہ دیش کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ اسی طرح بیٹھ کے خبریں بناتے ہیں, بس تہس نہس ہو گیا, بس کسی وقت بھی جو ہے وہ ٹیک اوور ہو جائے گا, کسی وقت بھی فوج جو ہے وہ ڈاکٹر یونس کو اٹھا دے گی اور آ کے جو ہے وہ یہ ان کے جو آرمی چیف ہیں قمر الزمان وہ آ جائیں گے اور وہ ٹیک اوور کر لیں گے. اور مختلف انڈین چینلز جو ہیں, اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو ٹویٹ ہے اس کے اندر خاص طور پہ لنکس کے ساتھ جو ہے وہ چیز شیئر کی گئی ہے, اس کے میں لنکس میں شیئر کر کے بتایا گیا ہے. آگے لکھتے ہیں انہوں نے لنکس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی این ڈی ٹی وی, منٹ, نارتھ ایسٹ نیوز, نارتھ 18, نارتھ ایسٹ لائیو, ٹیلی گراف انڈیا, منی کنٹرول, دا ویک, سوراجیا اور بزنس ٹوڈے سمیت دیگر ہندوستانی میڈیا آؤٹلیٹس نے بھی آرمی چیف اور عبوری حکومت کے درمیان مبینہ اختلافات کے بارے میں ان غیر مصدقہ رپورٹوں کی بازگشت کی ہے. تاہم یہ دعوے مکمل طور پر غلط اور غیر ذمہ دارانہ ہیں. ذرائع ابلاغ اپنے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی معتبر ثبوت یا سرکاری بیانات پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں. بیانیہ مکمل طور پر فرضی اور حقیقت سے ہٹ کر ہے. اس بات پر زور دینا بہت ضروری ہے کہ ڈاکٹر محمد یونس اور آرمی چیف جنرل وقار الزمان کے درمیان کوئی تنازع موجود نہیں ہے. بنگلہ دیشی فوج نے باضابطہ طور پر کہا ہے کہ فوج اور پروفیسر یونس کی زیر قیادت عبوری حکومت کے درمیان کوئی اختلاف یا تقسیم نہیں ہے. اتنا لمبا چوڑا مطلب پورا جو ہے وہ مطلب یہ بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا صرف انڈین میڈیا کی وجہ سے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ یار کوئی تو کریڈیبلٹی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ میں اور لونڈے لپاڑوں میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے, اور جاؤ تسی بھی لونڈے لپاڑے ہی نکلے ہو. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جی, اور وہ ہے, اب ذرا اس کے اوپر بھی آ جائیں, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ بات ہے. ان کی یہاں پہ بھی جو ہے وہ بڑی ٹکا کے بستی ہوئی ہے, اور یہ ایک اسکاٹش یوٹیوبر ہے. اب آپ حیران ہوں گے یار یہ بنگلہ دیش سے چھتر کھا رہے تھے, ہم سے چھتر کھا رہے تھے, اسکاٹ لینڈ سے بھی چھتر کھائے ہیں, ابھی انہوں نے انگلینڈ سے بھی چھتر کھائے ہیں. میں پہلے اسکاٹ لینڈ بھی کہانی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ہم نے یہ جو لوگ ریگولرلی دیکھتے ہیں, میں صرف ایک ریکال پہلے میں آپ کو دے دیتا ہوں. انہوں نے بیسکلی اپنی یوٹیوبر انڈیا کی یوٹیوبر ہے, اس کا نام ہے جیوتی ملہوترا, اسے انہوں نے گرفتار کر لیا. اچھا, جیوتی ملہوترا جو ہے بیسکلی ٹریولاگز بناتی ہے. ٹریولاگ سے مراد ہے کہ مختلف جگہوں پہ وہ جاتی تھی اور مختلف شہروں کے دورے کرتی تھی, اور ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ہیں وہ بناتے ہیں. ابرار بھائی ہیں بڑے زبردست, وہ ٹریولاگز بناتے ہیں, میں بڑا فین ہوں ان کا. تو اسی طرح جیوتی ملہوترا بھی جو ہے وہ ٹریولاگز بناتی ہے. اب اس نے ایک ٹریولاگ ادھر پاکستان آئی تھی, اور پاکستان آ کے بھی اس نے اپنا ٹریولاگ بنایا. یہاں پہ مریم نواز وغیرہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس نے تصویریں وغیرہ کھنچائیں, ویڈیو وغیرہ بنائی, مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہوتا رہا جب حالات بہتر تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کو پکڑ لیا, انہوں نے کہا اوئے ہوئے ہوئے بھائی تمہاری ایسی کی تیسی, تم تو بیٹھ کے پاکستان کے اندر تمہیں بڑا زبردست پروٹوکول ملتا رہا ہے. اور انہوں نے خبریں چلانا شروع کر دی کہ دیکھو اس کے ساتھ تو گن مین بھی تھے اور اس کو پروٹوکول دیا ہوا تھا, سیکورٹی دی ہوئی تھی, ISI نے جناب اس کو کلیشنکوف والے بندے جو ہے وہ دیے ہوئے تھے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ اتنے گدھے اور بیوقوف ہیں, ان سے بندہ پوچھے کہ بھائی یہ ساری فوٹیج تم نکال کہاں سے رہے ہو, یہ جو ساری فوٹیج ہے, یہ جو جیوتی ملہوترا کی ساری فوٹیج تم نکال رہے ہو, یہ نکال کہاں سے رہے ہو؟ وہ خچروں, اس نے اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈالی ہوئی ہیں. اگر وہ اتنی کو بڑا سیکرٹ آپریشن کر رہی ہوتی, ٹھیک ہے, تو وہ بیٹھ کے یہی فوٹیج خود ڈالتی بیٹھ کے اپنے یوٹیوب چینل کے. اس نے اسی کے یوٹیوب چینل سے اٹھا کے نکال رہے ہیں اور کہتے ہیں جی انکشاف ہو گیا ہے, سانوں پتہ لگ گیا ہے جی, سانوں پتہ لگ گیا. یہ پڑی ان کی صحافت. اگر وہ واقعی کوئی ISI کے ایجنٹ ہوتی ہے, اچھا اس کے بعد اس کے کہیں پہ کوئی فنکشن تھا, وہاں پہ کوئی پاکستانی ہائی کمیشن کا کوئی بندہ تھا, اس کی بیٹھ کے تصویر دائرے میں بنا کے کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پاکستانی ہائی کمیشن کا بندہ بھی اس کے ساتھ ہے. ایک چینل کے اوپر میں نے دیکھا, ہمارے ایک بڑے مشہور یہاں پہ پروڈیوسر ہیں ذیشان صاحب, وہ جیو میں ہوتے تھے, اب مجھے نہیں پتا اب آج کل جیو میں ہیں کہ نہیں, لیکن ایک زمانے میں ہوتے تھے. ایک زمانے میں انہوں نے آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ کام کیا ہوا ہے ذیشان صاحب نے, اور وہ بیسکلی پاکستان کی ہیریٹیج کے حوالے سے, خاص طور پہ لاہور کی ہیریٹیج پہ انہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے, بڑی ویڈیوز کی ہوئی ہیں, انارکلی, شاہی قلعہ اور اس طرح کی جتنی پرانی بلڈنگز ہیں اس کے اوپر بڑا کام کیا ہوا ہے ذیشان نے. بڑا کمال قسم کا وہ چینل چلاتے رہے, میں خود بہت بڑا فین ہوں, میں نے بڑا ان کا کام دیکھا ہے. انہوں نے بیٹھ کے کیا نکالا, جیوتی ملہوترا کا رابطہ جو ہے ذیشان نامی شخص سے بھی تھا. اچھا ذیشان کون ہے؟ ذیشان ہے گا یہ, میرے کو پوچھ لو بھائی, میں میرے کو نمبر لے لینا سی ذیشان دا, اور وہ جو ہے وہ ذیشان کا نام بھی جو ہے مختلف چینلوں کے اوپر چلا رہے ہیں کہ جناب وہ بھائی وہ ہماری میڈیا کی فیلڈ سے ہی ہے, اور وہ بھی یوٹیوب کے اوپر اپنے ویڈیوز کرتا ہے, وہ پوڈ کاسٹ وغیرہ بھی اس نے کی, یہ بڑا زبردست کام کرتا ہے. وہ پہلے جو ہے وہ آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا, بعد میں آفتاب صاحب جب جیو چھوڑ گئے تھے تو عائشہ جہانزیب کا جو شو ہوتا تھا وہاں پہ اس کی پروڈکشن وہ کرتے تھے. تو وہ ہی از اے ویری ویری سینئر پروڈیوسر, ایگزیکٹو پروڈیوسر ہوں گے بلکہ اب تو وہ ان کا نکل آیا جی, ذیشان کے ساتھ بھی ان کے رابطے نکل آئے. اچھا, اب انہوں نے کیا کیا اس ساری چیز کے اندر, بیسکلی ایک اسکاٹش یوٹیوبر ہے کیلم کے نام سے. وہ کیلم جو ہے جناب, اس نے کیلم ابراڈ کے نام سے اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, تو اس نے
اس کی فوٹیج وغیرہ بھی جو ہے اس نے بھی جاری کی, اور اس نے یہ کہا کہ جی میں بھی وہاں پہ تھا جب یہ ساری ان کو سیکورٹی وغیرہ دی جا رہی تھی, اور پولیس وغیرہ کے گارڈز وغیرہ وہاں پہ موجود تھے, وہاں پہ دی جا رہی تھی. ان کو انڈین چینلز نے لینا شروع کر دیا. انہوں نے کہا وہ کیا ہوا بتائیے, مطلب اس کو انہوں نے کہا کہ لو جی سانو بندہ لگ گیا, جوتی ملہوترا کی ایسی کی تیسی یہ بھی پھرے گا. ٹھیک ہے جی, یہ کہانی سیٹ ہوگی. اچھا, اب کیلم نے یہ پوری ایک ٹویٹ کی ہے, یہ اسکاٹش یوٹیوبر نے ایک پوری ٹویٹ کی. اس نے کہا آئیڈیل, آئی فیل لائک آئی ایم گیٹنگ ٹینگلڈ اپ ان دس سچویشن اینڈ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود می. اس نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ میں نا ایویں پھنس رہا ہوں اس سارے معاملے میں, جوتی ملہوترا کے چکر میں میرا کوئی لینا دینا ہے نہیں. I never exposed anything. I simply noticed that she had several gunmen with her walking the street, which although guns are common in Pakistan, it isn't that common to see someone surrounded by them in broad daylight. And I approached because I am a nosy bastard. اس نے کہا کہ میرے لیے بڑی حیران کو, ظاہری بات ہے گورا باہر آئے گا, گورے کے ساتھ اس طرح گارڈز وغیرہ تھوڑی گھومتے ہیں. اور یار تو آ تے لاہور شور آ اتنے سندھ کا رہا, تینوں دسیے کہ یہاں پہ عام بندوں نے گارڈز رکھے ہوتے ہیں, اس میں کون سی بڑی بات ہے. تو اس نے کہا کہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ یار یہ ایک پورا گروپ جا رہا تھا اور ان کے ساتھ گارڈ شارڈ, وہ بھائی انڈینز آئے ہوئے تھے یار یہاں پہ. اچھا, یہ ہماری نیکی ہے, یہ پاکستان کی نیکی تھی کہ وہ لوگ آئے ہوئے تھے, اور ظاہری بات ہے ان کا خیال رکھا جا رہا تھا کہ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو, ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. میں خود آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے. اس وقت انڈیا کی ٹیم پاکستان آئی ہوئی تھی, یہ بہت کئی سال, مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ کب آئی ہوگی انڈیا کی ٹیم پاکستان. تو میں ایک مارکیٹ میں شاپنگ کر رہا تھا, تو یہ انڈین کرکٹرز وہاں پہ آئے, ٹھیک ہے, جس میں عرفان پٹھان بھی تھے اور بھی ان کے ساتھ 2-4 اور بھی کرکٹرز تھے, تو وہ آئے. اب ظاہری بات ہے جب وہ انڈین کرکٹرز آئے, وہ شاپنگ کرنے وہ بھی آئے ہوئے تھے اسی مارکیٹ میں, اور میں نے جب وہاں پہ دیکھا تو وہاں پہ ان کے ساتھ کم از کم 3 پولیس کے ڈالے اترے ساتھ. اب ظاہری بات ہے وہ سیکورٹی دی جا رہی تھی. تو یہاں پہ وہ جوتی ملہوترا کے ساتھ اور بھی انڈینز تھے, ان کو بھی یہاں پہ سیکورٹی دی جا رہی تھی. بھائی یہاں پہ خدا نخواستہ ہمارے مہمان ہیں, اگر ان کو کچھ ہو جاتا, ان کو کوئی پرابلم ہو جاتی, تو پاکستان کی کتنی بدنامی ہونی تھی. تو ان کو سیکورٹی دی گئی ہے. انڈین چینلز اس کا اینگل کیا چلا رہے ہیں, AK-47 والے لوگ ساڑی کڑی دے نال, مطلب وہ یہ اس طرح اینگل چلا رہے ہیں. اور ساری فوٹیج, میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں, ساری فوٹیج اس کے اپنے چینل سے اٹھائی ہوئی ہے, اسی جوتی ملہوترا کے اپنے. تو اس نے آگے لکھا, اس نے کہا لیٹ می ایکسپلین, ان پاکستان یو ول ہیئر the term full protocol. I've been offered it many times and refused every time as I never feel unsafe in Pakistan. Full protocol is where you're given security, armed guards, car following behind. I've been offered it when I've went to certain places which have a bit of a reputation. I've found it strange. She had the gunmen with her while walking in Anarkali Bazaar in broad daylight. Once I found that she was Indian, I thought perhaps it's standard procedure for them due to the political situation. I've had several Indian news stations reach out to me. Here's the longer clip so you'll understand. تو یہ اس نے کہا کہ جی یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا اس سارے معاملے کے اندر. ایک اور پھر اس نے ٹویٹ کی, اس نے کہا کہ نیوز چینلز کے حوالے سے اس نے ذکر کیا, انڈین نیوز چینل کے حوالے سے اس نے کہا کہ ریپبلک ٹی وی کے اوپر کا جو کلپ تھا اس نے شیئر کیا. اس نے کہا نوٹس ہاؤ ہی کٹس دا انٹرویو شارٹ وین آئی سے فل پروٹوکال ہیپنس آن دا انڈین سائڈ ایز ویل. اس نے کہا کہ جیسے میں نے یہ کہا کہ بھائی جس قسم کی سیکورٹی یہاں دی گئی ہے ویسی سیکورٹی وہاں بھی دی جاتی ہے انڈیا کے اندر. انہوں نے ٹک کر کے میرا انٹرویو جو ہے بند کر دیا. یہ بغیرتی اور بے شرمی ہے یہ لوگ کرتے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا یہ یہاں پہ یہ ڈنڈی مارتے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, پاکستانی گیسٹوں کو بلاتے ہیں اور ان کا آڈیو لیول کم کر دیتے ہیں, اپنا آڈیو لیول بڑھا دیتے ہیں کہ ساڈیاں چیکاں جڑیاں نے نا وہ سنائی دین, پاکستانی سائڈ سے جو آتا تھا اس کی آواز بند کر دیتے تھے. یہ اتنے, میں کچھ کہنے لگا تھا ایمان سے, میں ایک تو میں تھے آگے پھنس جانا, میں جو اپنا میرا اندر کا جو لاہوری ہے نا اس کو یوں کر کے میں دباتا ہوں لٹری کہ نہ پتر نہ باہر نیچے آنا, خبردار. تو مجھے اس طرح کرنا پڑتا ہے جب یہ انڈین نیوز چینلز کے بارے میں بات کرتا ہوں نا, میرا خون کھولنا شروع ہوتا ہے کہ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں, کس قسم کے گدھے لوگ ہیں. اچھا جی, اب یہ کتنی بستی ہو گئی, ایک بنگلہ دیش سے ہو گئی, ایک اسکاٹ لینڈ سے ہو گئی. آیا جے ہون اگلا, ذرا یہ دیکھیے گا انڈیا کا کیا حال ہے. بیسکلی وہاں پہ عالمی مقابلہ حسن مس ورلڈ ایشوریہ رائے, آپ کو یاد ہوگا وہ بھی مس ورلڈ ہوئی تھی. تو اس مرتبہ وہ جو مقابلہ ہے جناب وہ منعقد کیا جا رہا ہے انڈیا کے اندر, ٹھیک ہے جی. اور انڈیا کے اندر جو ہے وہ مختلف ملکوں کی جو مس ورلڈز ہیں ان کو بلایا گیا وہاں پہ. مقابلہ جو ہے وہ حیدرآباد کے اندر, حیدرآباد دکن, وہاں پہ جو ہے یہ منعقد کیا جا رہا ہے. تو اس مقابلے میں مس انگلینڈ بھی آئی ہوئی تھی. مس انگلینڈ جو ہے مقابلے کے بیچ میں سے وہ انڈیا چھوڑ کے چلی گئی, مقابلہ چھوڑ کے چلی گئی. اس نے کہا جی میں اس بکواس میں نہیں بیٹھ سکتی, میں اس گھٹیا جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتی. اور وجہ اس نے یہ کہی, اس نے کہا جی میں تو یہاں کا کلچر دیکھ کے حیران ہو گئی ہوں, یہاں پہ کیا ماحول بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے.
اس نے کہا مجھے بیٹھ کے صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ کہتے تھے کہ آپ گاؤنز وغیرہ میں گھومیں اور آپ نے ہم یہ جو مختلف بزنس مین ہیں انڈین بزنس مین جو بیسکلی اس کانٹیسٹ کو اسپانسر کر رہے ہیں جو ان کے اسپانسرز ہیں آپ دو لڑکیاں جو ہیں نا ان کے ساتھ ٹیبلوں کے اوپر بیٹھیں گی اور آپ نے ان سے باتیں کرنی ہے. یو ہیو ٹو گیو دیم اے گڈ ٹائم. اس نے کہا جی میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو اس نے کہا کہ جی ہاؤ واٹ آئی واز فیلنگ. اب آپ یو کین انڈرسٹینڈ, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دیٹ ورڈ. تو اس نے کہا ہمیں تو اپنا آپ بڑا ہی گندا محسوس ہو رہا تھا کہ ہمیں کس کام پہ لگایا ہوا ہے آپ نے, یہ کیا ماحول بنایا ہوا ہے آپ نے. ہم لوگ مس ورلڈ کا کمپٹیشن یہاں پہ کمپیٹ کرنے آئے ہوئے ہیں یا کیا کرنے آئے ہوئے ہیں؟ آر وی اے سورس آف انٹرٹینمنٹ؟ ہمیں یہ بنا کے رکھ دیا ہوا ہے. تو یہ مائلا میگی اس کا نام ہے, 24 سال اس کی عمر ہے. تو یہ بیچ میں, اب آپ صرف اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی کو تنگ آئی ہوگی, کیونکہ مس ورلڈ کے اندر جانا نا, مطلب میں نے جتنا پڑھا اس کے بارے میں, مس ورلڈ کے کمپٹیشن میں جانا ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. پہلے آپ مطلب ہمارے ہاں تو خیر پاکستان تو اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا, لیکن دوسری کنٹریز کی جو خواتین جاتی ہیں وہ پہلے اپنے شہر کی سب سے خوبصورت خاتون ڈکلیئر ہوتی ہیں, پھر اپنے ملک کی سب سے خوبصورت خاتون ڈکلیئر ہوتی ہیں, اور پھر وہ مس ورلڈ کے اندر جاتی ہے. ٹھیک ہے, اتنے مشکل سٹیجز تک وہ. تو یہ مس انگلینڈ جو ہے وہاں تک چلی گئی, لیکن وہ اتنی کو تنگ آئی اس ملک سے اور اس کے ماحول سے, انہوں نے کہا لعنت پہ جو ہے میں تو نہیں جا رہا, جہاز پڑھو تو چلیے واپس. اچھا مطلب وہ بھی ذہن میں رکھیے گا, وہ بھی ایک ایسے ملک سے جو نسبتاً بڑا ایک آزاد خیال ملک ہے, مس انگلینڈ. انہوں نے کہا میں بھی اس گھٹیا جگہ پہ نہیں رہ سکتی. اب اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے خواتین کی ایکسپلائٹیشن. خواتین کو ایک مطلب ایک شو پیس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ تو ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جو ان کے پورے بالی ووڈ کے اوپر ہوتی ہے کہ بالی ووڈ کے اندر عورت کو جس طرح پریزنٹ کیا جاتا ہے, ایک تو اس کے لیے مطلب میں آپ کو چھوٹی سی اس پہ ایک بات شیئر کرتا ہوں کہ جی ایک تو عورت کا گورا چٹا ہونا بہت ضروری ہے. یہ لوگ کرتے ہیں یہ ان کی ایک کمپلشن ہے یہ, اور اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ بہت سی ایسی خواتین ہیں, میں آپ کو یہ چند مطلب یہ خواتین کی تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو بڑی زبردست بالی ووڈ کی ایکٹریسز تھیں, لیکن ان کو موقع نہیں ملا تو ان کو موویز نہیں دی گئیں کیونکہ ان کا کمپلیکشن تھوڑا ڈارک تھا. اچھا پھر اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں, یہ ان عورتوں کو, ان لڑکیوں کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں جو مکس بریڈ سے تعلق رکھتی ہیں. یعنی کہ اب ہو سکتا ہے ماں یا باپ میں سے دونوں میں سے کوئی ایک انڈین ہو اور دوسرا جو اس کا پارٹنر ہے ماں یا باپ وہ کسی ویسٹرن کنٹری سے تعلق رکھتی ہے. کٹرینہ کیف ایک ایگزامپل ہے آپ کے سامنے. یا پھر باہر سے ہیروئنیں امپورٹ کی جاتی ہیں جو ادھر آ کے شوز کرے کیونکہ وہ گوری چمڑی ہوتی ہیں. تو یہ اپنی ہی کمپلیکشن کے بارے میں بہت زیادہ مطلب دبے میں ہیں, یہ ان کے دماغوں میں یہ چیز گھومی ہوئی ہے. اور یہ بار اچھا, اور پھر اس کے بعد اپنی اسکن وائٹننگ کے اوپر جو ہے وہ بہت کام کیا جاتا ہے انجیکشنز کے ذریعے. اب آپ کو پتہ ہے یہ پروسیس بھی آ گیا, انجیکشنز کے ذریعے بھی جو ہے وہ اسکن وائٹ ہو جاتی ہے. تو یہ چیز بہت ہوتی ہے. اس کے بعد عورت کا وہ بالی ووڈ کے اندر اس کی فلموں میں اس کا کیا کردار ہے, مطلب دیر آر نمبر آف فلمز انڈیا کی بالی ووڈ کی جہاں پہ عورت جو ہے وہ صرف اور صرف ڈانس کرنے کے لیے آتی ہے. وہ ایک آئٹم سانگ کرے گی, 3 گانے گائے گی, ہیرو کے ساتھ جو ہے وہ 4 سین کرے گی, ہیروئن کا کام ختم, اس کا اور کوئی کام نہیں. تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے اے کڑی ہوئی جڑی ہے نا جو مس ورلڈ کا کمپٹیشن لڑنے کے لیے آئی ہوئی تھی, اس نے بھی کہا دفعہ کرو, میں اس جگہ پہ رہ ہی نہیں سکتی, میں وہ چھڑ کے چلی گئی. یہ حال ہے. اور اس کے علاوہ ان کا بڑا ایک وہ مشہور ہالیڈے اسپاٹ ہے گوا. گوا میں تو پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں اس طرح کے کہ جہاں پہ فورن ٹورسٹ آئے ہیں اور ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا ہے لوکل پاپولیشن کی جانب سے کہ انہوں نے کہا دفعہ کرو, آئندہ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں آنا یہاں پہ. اور یہ کلچر ہے ان کا, یہ ان کے کلچر کے اندر ہی چیز ہے. اور وہ دلی کے اندر کیا کچھ ہو چکا ہے, وہاں پہ کون کون سے زیادتی کے واقعات ہو چکے ہیں, اجتماعی زیادتی کے کیا کیا واقعات ہو چکے ہیں, وہ تو ایک پورا اگر میں سٹارٹ کروں تو 1 گھنٹہ لگ جائے, مطلب جو کلچر ہے اس ملک کا. تو یہ اتنے گندے ہیں یہ اندر سے, یہ اتنے ذہنی طور پہ اپاہج لوگ ہیں یہ کہ یہ حال ہے ان کے ملک کا. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے, ذرا وہ بھی آپ کو اپڈیٹ کر دیں کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے لیے جناب 2 روم کولر جو ہے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچا دیے گئے ہیں. اور یہ دونوں جو روم کولرز ہیں جیل کے باہر ہی فی الحال رکھوا دیے گئے ہیں, اور جیل کے باہر مطلب سلاخوں کے باہر.
اور ان کے لیے پھل اور کپڑے بھی لائے گئے ہیں اور اڈیالہ جیل انتظامیہ نے پھل اور کپڑے جو ہے وہ ان تک پہنچانے کی اجازت دے دی ہے. اس سلسلے میں بڑی ایک شدید جو ہے وہ کمپلین آئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ جی بشرا بی بی کا جو ہے وہ ایک دن اور ایک رات جو ہے بجلی بالکل بند رہی اور گرمی میں جو ہے ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی. تو اب روم کولرز جو ہیں وہ ان کے لیے وہاں پہ جیل سیل کے باہر جو ہے وہ پہنچا دیے گئے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.